جیسے ہی قبر ہلنے لگی نور شاہ چھپ گیا۔ قبر تھوڑی دیر تک ہلتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کرنے کے باوجود کوئی چیز بھی قبر سے باہر نہ نکلی، نہ ہی کوئی سایہ اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے۔ اب نور شاہ مکمل طور پر مایوس ہو کر قبرستان سے واپس گھر لوٹنے کی سوچنے لگا۔ تب ہی قبر کے اندر سے ایک آواز آئی، میری روح ایک شیطان کے قبضے میں ہے، ہو سکے تو میری مدد کرو۔ اس آواز نے نور شاہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ آواز ایک بار پھر قبر سے بلند ہوئی۔ اب کی بار یہ پہلے کی نسبت زیادہ واضح تھی، اور پھر اسی طرح تیسری بار یہ آواز بلند ہوئی اور پھر اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس آواز کے بعد نور شاہ کافی دیر تک قبرستان میں رہا، مگر اب کی بار صرف خاموشی تھی۔ صبح ہونے کے قریب تھی وہ قبرستان سے باہر نکل آیا اور قریبی مسجد کا رخ کیا۔ وہ من ہی من میں بے حد پریشان تھا۔ اس نے جو آواز سنی تھی وہ بڑی عجیب تھی۔ اسے اس آواز کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر زرینہ نے بھی تو اسی قبر سے ایک سیاہ رنگ کے سایہ کو نکلتے دیکھا تھا۔ نور شاہ جانتا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 قوتیں اور پیدا ہوتی ہیں، ایک اچھائی کی قوت ہوتی ہے اور ایک برائی کی قوت۔ یہ ہمیشہ سے انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر انسان اچھے عمل کرے تو اچھائی کی قوت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر انسان برے عمل کرے تو برائی کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا جن ہوتا ہے۔ اسے لوگ ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ ہمزاد ایک روح کی طرح ہوتا ہے، مگر روح ہونے کے باوجود وہ چیزوں کو چھو سکتا ہے، ان کو اٹھا سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی کو جان سے مار سکتا ہے، کوئی فائدہ بھی کر سکتا ہے اور نقصان بھی کر سکتا ہے۔ یہ طاقت اس سے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے۔ یہ بالکل اس انسان کا ہم شکل ہوتا ہے جس انسان کے ساتھ یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا وہ انسان اپنے بارے میں خود جانتا ہے، مگر یہ ساری طاقت اس میں ایک طاقت رحمانی ہے جس کو نوری ہمزاد کہتے ہیں۔ نوری ہمزاد نیک لوگوں کے پاس اچھے کام کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ اسے اللہ کے کلام کے ذریعے اپنے پاس طلب کرتے ہیں، وہ نیک کام کے لیے انسان کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح اس کے مخالف ایک ہوتا ہے، وہ شیطان کی ذریعات سے ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان کا ہم شکل ہے، اس سے شیطانی علوم سے قابو کیا جاتا ہے۔ اس کے سارے کام بھی شیطانی ہوتے ہیں۔ زرینہ نے کس کو دیکھا تھا؟ اگر وہ ہمزاد تھا تو اس گاؤں کو تباہی سے بچانا بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ نور شاہ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اس کا سامنا ہمزاد سے نہ ہو، کیونکہ نور شاہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے پاس صرف 2 جن ہیں۔ ایک خبر لا سکتا ہے جس کا نام جامون ہے، اور دوسرا جن ہے وہ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے، مگر وہ دونوں جن مل کر بھی کسی ہمزاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نور شاہ ارادے کا تو بہت مضبوط تھا، مگر نور شاہ ہمزاد کی طاقت سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمزاد نورانی ہے یا شیطانی ہے۔ اس سے حیرت اس بات پر تھی کہ آج کے اس دور میں کون سا ایسا عمل ہے جو اتنی بڑی قوت کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ نور شاہ دل ہی دل میں اس عمل کا پتہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ زمردخان گھر آ گیا تھا۔ افشاں کے چچا نے اس کی ضمانت دی تھی اور اس سے پہلے ہونے والی سکندر خان اور کبیر خان کی پر اسرار موت کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور انسپکٹر سے یہ کہا تھا کہ گلے جانا کے قتل میں زمردخان کا کوئی ہاتھ نہیں۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی یہ بات ثابت کی تھی کہ زرینہ کا قتل رات کو 2 اور 2:30 بجے کے درمیان ہوا تھا، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ زمرد خان 2 اور 2:30 بجے کے درمیان اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، بلکہ اپنے مال کو اپنی دکان میں ملازموں کے ساتھ مل کے سٹور کر رہا تھا۔ وہ مال جو وہ دوسرے شہر سے لایا تھا، ملازموں کے بیان کے مطابق زمرد خان 4 بجے کے بعد اس کام سے فارغ ہوا تھا اور پھر وہ اپنے گھر کو گیا تھا، اور دکان سے جتنا فاصلہ تھا وہ 5 بجے کے قریب اپنے گھر پہنچا ہوگا۔ زمرد خان کے بچوں کی گواہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اگر اس قدر دردناک موت ان کی ماں کی ہوئی ہے، لیکن اس میں زمرد خان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ کچھ ہوتا تو وہ کم سے کم کوئی آواز سنتے، مگر یہاں پر تو سب کچھ اس قدر خاموشی سے ہو گیا، کسی کو کانوں